کم نظر آ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسکرین کیوں لگی ہوئی ہے یہیں پہ؟ خواتین کو نظر نہیں آ رہا؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. تو آپ یہاں دیکھیں گے یہاں دیکھیں گے؟ یہیں دیکھیں گے؟ دونوں جگہ دیکھیں گے؟ کبھی کبھی ٹیکنالوجی کا یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی روم میں جو ہے وہ دو بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی یہاں دیکھیں گے کبھی یہاں. آخری حدیث ہم نے حدیث پڑھی تھی، حدیث پڑھ لی تھی نا ہم نے. ہے کوئی نکالنے والا؟ جی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی، اور اس پہ کوئی سوال کوئی اشکال تو پھر ہم آگے چلیں. آگے دیکھیے، فیہی مسائل، فیہی مسائل، اس میں مسئلے ہیں. صحیح ترجمہ کیا میں نے؟ مسائل مسئلہ کی جمع ہے، مسائل. مسائل کیا مطلب؟ مسائل مسئلے. فیہی مسائل، اس میں مسائل ہیں، اس میں فوائد ہیں. مسائل مطلب، مسئلہ مطلب فوائد ہے، نقاط. ٹھیک ہے، یہ ہے. ضروری نہیں کہ عربی میں جو، اگرچہ عربی اور اردو کی ویکیبلری جو ہے وہ تقریباً 70% ہے، ملتی ہے. اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن جب ایک درس نظامی کا کورس کیا تو عربی اچھی ہو گئی. تو اب جو میں بولتا ہوں وہ کچھ الفاظ عربی کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میری اردو اچھی ہو گئی ہے. تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ملتا ہے. ہاں، لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی گہری اور بھاری اردو جو ہے وہ بول رہے ہیں، لیکن وہ اردو نہیں ہوتی ہے، وہ عربی ہوتی ہے. الفاظ کیونکہ ملتے جلتے ہیں لیکن کبھی کبھار جو ملتے جلتے الفاظ ہیں اس میں فرق ہے. جیسے عجیب، عجیب اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے، لیکن عربی میں عجیب کا معنی ایک عجیب کا معنی ایک اچھا بھی ہوتا ہے، عجیب اچھا. ٹھیک ہے، اور اردو میں کبھی کبھار اس کا معنی لیا جاتا ہے اسٹرینج، اجنبی. چلے جی، فی مسائل. اب یہاں سے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی بات شروع کی. اس سے پہلے انہوں نے اپنی بات شروع نہیں کی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، پھر اگر صحابی وغیرہ کا کوئی قول ہوتا ہے تو وہ ذکر فرماتے ہیں، اور پھر فی مسائل ذکر کر کے اس میں سے، یعنی جو قرآن و حدیث اوپر ذکر کی گئی ہیں ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. اب ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا کہ جو فی مسائل میں سے جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ آپ کا ہوم ورک ہوگا کہ یہ جو فوائد اخذ کیے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے وہ آپ گھر پہ پڑھ کے آئیں گے، اور پھر اگلی کلاس میں اگر کوئی سوال ہوگا اس سے متعلق تو آپ پوچھیں گے. اور اگر جہاں مجھے لگے کہیں ایک اہم مسئلہ ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے تو وہ پھر میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، لیکن یہ آپ کا ہوم ورک ہے. چیپٹر 1 ختم، چیپٹر 2 پہ آ جائیں. اچھا، کچھ کہہ رہے ہیں پہلے کچھ مسائل ہمیں ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کس نوعیت کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا سوال ہے جی. فیہ مسائل, اس میں کچھ فوائد ہیں. الاولا, پہلا مسئلہ, الحکمت فی خلق الجن والانس, جنات اور انسان کی تخلیق میں حکمت, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ کون صاحب آ گئے ہمارے ساتھ؟ تو یہ حکمت تخلیق کی, انسانی تخلیق کی حکمت, یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے مذکورہ آیات اور احادیث سے. دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ان العبادۃ ہی التوحید لان الخصومۃ فی, تو عبادت جو ہے وہ وہی توحید ہے, یعنی توحید الوہیت ہی توحید ہے, یہی عبادت ہے. عبادت کا تعلق توحید الوہیت سے ہی ہے, اور اسی میں جھگڑا رہا ہے, جھگڑا اختلاف اسی میں رہا ہے. اسی وجہ سے انبیاء کو مبعوث فرمایا, انبیاء کو بھیجا گیا. اسی میں اصل مسئلہ تھا. توحید ربوبیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. تو لہذا عبادت ہی توحید ہے, توحید ہی عبادت ہے, عبادت ہی توحید ہے. توحید ایکولز ٹو عبادت, عبادت ایکولز ٹو توحید. جی, خصومہ کا مطلب اختلاف, نزاع, جھگڑا. تیسرا مسئلہ یہ ہے ان من لم یأتی بہ لم یعبد اللہ, جو توحید پر نہیں ہے, یعنی جو توحید لے کر نہیں آیا, یعنی جو توحید پر نہیں ہے, وہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. ففیہ معنی قولہ تعالی ولا انتم عابدون ما اعبد, کہ نہیں ہو, یعنی یہی معنی اس آیت میں بھی پایا جا رہا ہے, اور وہ یہ ولا انتم عابدون ما اعبد, تم نہیں ہو ہرگز کوئی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی مسئلہ توحید کا تھا, تو یہ بات یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص توحید پر نہیں ہے گویا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. الرابعہ, ایک سیکنڈ, الرابعہ, چوتھا مسئلہ یہ الحکمت فی ارسال الرسل, رسل کے بھیجنے کی حکمت ہے, یہ بتائی جا رہی ہے. یعنی ایک بلٹ فارم میں پوائنٹس ہے, ایسا نہیں پورا جملہ بتایا جا رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے پورا جملہ نہیں بتایا کہ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت جو ہے وہ توحید الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ثابت کرنا, نہیں, کیونکہ یہ صرف مسائل اخذ کر رہے ہیں. تو ایک بلٹ فارم میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ رسالت کا مقصد, رسالت کی حکمت, یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیا حکمت ہے وہ ہمیں پتہ چل چکا ہے, اس لیے ابھی واپس ذکر نہیں کر رہے, صرف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس اس طرح سے آپ جو ہے وہ آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. باقی آپ گھر پہ دیکھیں گے, 24 مسائل اس چیپٹر سے اخذ کیے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اگلی کلاس میں سوال کریں گے. جی, آپ کوئی سوال کر رہے تھے, اس سے مائک کا ہے. ہاں, تو آپ عربی میں نہ پڑھیں. ابھی آپ مسائل جو آپ ہوم ورک کریں گے وہ آپ اردو کتاب سے کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عربی سے پڑھیں. عربی کتاب تو صرف میرے ساتھ کلاس میں پڑھنے کی ہے بس. ابھی آپ گھر پہ نہیں پڑھیں گے. ایگزام کی تیاری بھی عربی کتاب سے نہیں کریں گے, اردو کتاب سے ہی کریں گے. میرے ساتھ کلاس میں صرف عربی پہ ساتھ چلیں گے, کیونکہ کچھ اشارے اور معنی میں جو بتاؤں گا اس میں کچھ عربی لغت کے حوالے سے فوائد ہوں گے, جس سے آپ کی عربی پڑھنے کی, عربی سمجھنے کی پریکٹس ہوگی. اس لیے تو عربی ابتدائی اس میں جو ہے وہ استاد کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے عربی کتاب. جی, مائک ہاتھ میں مائک رکھا ہوا, آپ نے مائک نہیں یوز کی. جی, اردو کتاب آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی. پی ڈی ایف میں آج کل کیا کچھ نہیں مل جاتا. ایک ویب سائٹ ہے, اس کو لکھیں kitabussunnat.com, اس پہ جو اردو کتاب چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, عربی کتاب بھی مل جائیں گی. اگلا چیپٹر, باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب. باب, یہ کیا ہوتا ہے؟ باب دروازہ ہوتا ہے نا. یعنی دروازے کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہمیں وہ دوسری جگہ منتقل کرتا ہے, کسی خاص جگہ پر منتقل کرتا ہے. یہ دروازہ ہے, آپ باہر سے آئیں گے, باہر سے آنے والے کو اس مخصوص اسپیسیفک ایریا میں وہ منتقل کرے گا اور لے جائے گا. تو اس طرح بھی یہ جو باب ہوتا ہے عربی میں, یہ بھی کچھ مسائل کو ایک اسپیسیفک مسئلہ, ایک اسپیسیفک ٹاپک ثابت کرنے کے لیے باب کہا جاتا ہے.
جیسے کہ باب فضل توحید یعنی توحید کی فضیلت کے بارے میں چیپٹر. یعنی آپ کو اب مصنف رحمہ اللہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ توحید کی فضیلت کے اسپیسیفک ایریا میں. باب فضل توحیدی توحید کی فضیلت کا باب. اور وما یکفر من الذنوب اور جو توحید کی برکت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں اس کے بارے میں بیان. یعنی اب دو چیزیں پڑھیں گے اس باب میں. پہلا توحید کی فضیلت, دوسرا توحید کی وجہ سے جو گناہ مٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگرچہ گناہ کا مٹ جانا یہ توحید کی فضیلت ہی ہے. پہلی آیت جی کون آج والنٹریلی پڑھے گا؟ ابھی کتاب ایسا ایسا آپ بھی پڑھیں گے اور میں اس کو ایکسپلین کروں گا. آن لائن ایک دن آن لائن کی باری ہوگی, ایک دن آن سائٹ کی باری ہوگی جی. اور یہ آج والنٹریلی پڑھا رہا ہوں, کل سے چوز کر کے پڑھاؤں گا کہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, آن لائن بھی اسی طرح کروں گا جی. بسم اللہ. آواز نہیں آ رہی, مائک آن کریں, زور سے پڑھیں. آن ہے؟ نہیں آ رہی آواز جی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس کو کلاس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی آواز آ رہی ہے؟ اس کا جواب دیجیے. جی آپ جاری رکھیں. فضل التوحید وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقول الله تعالی مضاف مضاف الیہ مضاف. وقول الله تعالى جی قول اللہ تعالی اللہ کا قول. یہاں زیر آگے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ٹھیک ہے, یہ آیت کا ٹکڑا انہوں نے پیش کیا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان ولم یلبسوا انہوں نے مکس اپ نہیں کیا ایمانہم اپنے ایمان میں ظلم کو شرک کو ظلم کو ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. یہ آیت ایئر 1 میں ہم نے پڑھی تھی. ایئر 1 میں یہ تھی آیت اس خذ عقیدتک میں. یاد نہیں ہے؟ اچھا یہ شاید اسلامی عقیدے کی ایک مختصر جو چھوٹی کتاب تھی اس میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس آیت میں توحید کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے. فضیلت کیا ہے پوری آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اولئک آگے آیت ہے اولئک لہم الامن وهم مہتدون کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ان کے لیے دو ریوارڈز ہیں, دو فضیلت ہیں. اولئک لہم الامن ان کے لیے امن ہے, سکون ہے. دوسرا وہ مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہے. دو فضیلت ہیں توحید کی. یہ فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. جب یہ آیت اتری, جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے اللہ کے رسول کے جو ایمان لائے اور ظلم کی ملاوٹ نہ ہو جائے. ظلم تین طرح کا ہے. ظلم تین طرح کا ہے. ایک وہ ظلم جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے. ایک وہ ظلم جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے گناہ کبیرہ کر کے, ایک گناہ صغیرہ کر کے. ایک وہ ظلم جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے, وہ ہے شرک. ٹھیک ہے. ایک وہ ظلم جو ایک انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے. تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز کو اپنے لائق مقام پر نہ رکھنا, جو سوٹیبل اور اپروپریٹ
اس کی لوکیشن ہے، اس چیز اس لوکیشن پر اس کو نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اگر یہ مارکر ہے، یہ مارکر اگر میں نے چائے کے کپ میں ڈال دیا، یہ اس کو میں نے ظلم کیا نا؟ نہیں کیا. آپ سمجھ رہے؟ نہیں کیا میں نے. ڈال دو پھر. ظلم کیا نہیں کیا؟ اگر میں نے مارکر چائے کے کپ میں ڈال دیا تو میں نے ظلم کیا نا. مارکر کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے، ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے. یا مارکر ہولڈر ہے، مارکر کی جگہ چائے کا کپ نہیں ہے، تو میں نے مارکر کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ ڈال دیا. یہ ظلم ہے. آپ کو گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ نے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دی، جیسے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا آپ نے ظلم کیا. آپ نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، اوروں کا وہ مقام نہیں تھا، لیکن وہ مقام آپ نے اللہ جیسا ان کو دے دیا، تو لہٰذا آپ نے وہ کام کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس محل، وہ محل اس کے لائق نہیں تھا، وہ ہستی جس کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ اس لائق نہیں تھی، لیکن آپ نے کر دیا. تو لہٰذا یہ سب ظلم میں آتے ہیں. ظلم ایک بڑا ہی جنرل ورڈ ہے. صحیح ہے. تو لہٰذا صحابہ بڑا پریشان ہو گئے. اچھا پریشان کیوں ہوئے؟ دیکھیں آیت کو پڑھیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. یہ بِظُلْمٍ یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب یہاں پہ اگر میں ترجمہ کروں تو کیا کروں گا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی ظلم کو شریک نہیں کیا، مکس اپ نہیں کیا، یعنی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر لغت کا تقاضا تو یہ ہے نا، اسی لیے صحابہ پریشان ہو گئے. یعنی اگر میں لغت سے صرف تفسیر کروں اس آیت کی تو اس آیت کی تفسیر ہوگی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کسی بھی طرح کے ظلم کو اپنے ایمان میں مکس اپ نہیں کیا، چاہے وہ ظلم گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ ظلم حقوق العباد سے متعلق ہو، چاہے وہ ظلم شرک ہو. الغرض کسی بھی طرح کا ظلم اگر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ خلط ملط کیا تو پھر نہ ان کے لیے ہدایت ہے، نہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اور نہ ان کے لیے امن ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ لغوی تفسیر ہے. لغت کے اعتبار سے تو قاعدہ صحیح ہے، لیکن صحابہ پریشان ہو گئے اس تفسیر کو سن کے، اس آیت کو سن کے، کیونکہ وہ لغت کے ماہرین تھے، تو لہٰذا ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اب نبی کے پاس آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک. خاص ظلم مراد ہے، عام ظلم نہیں ہے، خاص ظلم مراد ہے. کیا تم نے لقمان کا وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، الف لام والا ظلم، یعنی خاص ظلم مراد ہے. اگر صرف قرآن، مقصد میں آپ کو کس پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اس پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی. خالص اگر لغت پہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. ایک اور مثال بھی ہے اس کی. وہ آیت کس کو یاد ہے کہ روزہ بند کرنے کی جو ہے کہ تم کھاؤ اور پیو جب تک کہ کالی دھاڑی سفید دھاڑی سے الگ نہ ہو جائے. کالی دھاڑی دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. یہ آیت تھی. ایک صحابی جو ہے وہ اس کو ایک لٹرل، ایک لغوی سینس میں لے کے سحری کے وقت جو ہے وہ واقعی سفید اور کالا دھاگا دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کر پا رہا ہوں میں دونوں میں، کیونکہ جب اندھیرا تھوڑا کم ہو جائے تو آپ کالے اور سفید دھاگے کو فرق کر سکتے ہو اس میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، پہلے لائٹس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اگر اندھیرا زیادہ ہوگا تو آپ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکو گے. تو وہ صحابی جو ہے وہ دھاگے لے کے بیٹھ گئے کہ میں فرق کروں اس میں. جب یہ فرق نمایاں ہو جائے گا کالے اور سفید دھاگے میں تو اس کا مطلب ہے سحری کے ٹائم ختم ہو گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نے تو ایسا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تمہارے دھاگے بہت چھوٹے ہیں، مراد جو ہے وہ آسمان کی اس کی بات، ہورائزن کی بات ہو رہی ہے کہ فجر صادق جب پھوٹتی ہے تو وہ ایک طرف جو ہے وہ پھوٹتی ہے، یعنی وہ نمایاں نہ ہو جائے کالے آسمان سے، یہ مراد ہے. اب کیا اگر خالی لغت کے اعتبار سے تفسیر کی جاتی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں. صحابہ جو کہ لغت کے ماہرین تھے
ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو لہٰذا حدیث کی ضرورت ہے. حدیث جب تک نہیں ہوگی تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کو ہر دور کے اعتبار سے اور ہر دور کی لغت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے اور حدیث کا انکار کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حدیث تو صرف مخصوص زمانے کے لیے متعین ہے, حدیث تو صرف اس دور کے لیے تھی, آج کے دور کے لیے ہم تفسیر مثال کے طور پر سائنٹیفک کریں گے یا فلسفے کے اعتبار سے تفسیر کریں گے یا مثال کے طور پر کوئی ڈومیننٹ فلسفی کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ تفسیر کریں گے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ قرآن سمجھنا ہے تو ایسے سمجھنا ہوگا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. ایسے نہیں سمجھو گے تو جیسے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان مطلوب ہے, جیسے صحابہ جیسا ایمان نہیں لائے تو مطلب وہ ایمان جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اتنا ہلاک کر دے گا. تو یہاں پہ لغت کا تقاضا یہ تھا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لغت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ ظلم نکرہ کی وجہ سے اور نفی کا سیاق ہے, ولم یلبسوا, نہیں انہوں نے مکس اپ کیا, یہ نفی کا سیاق ہے, نفی کے سیاق میں نکرہ آ گیا تو یہ عموم کا فائدہ دے رہا تھا لغت کے اعتبار سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ظلم کو عام نہیں بلکہ خاص کر دیا شرک کے ساتھ, کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ شرک ہے. اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان اللہ پر لاتے ہوئے شرک کر سکتے ہیں, ایسا بالکل ممکن ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں سورہ بقرہ میں فرمایا اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں. سورہ یوسف. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا اللہ والا نہیں میں کہہ رہا ہوں سورہ یوسف میں بھی ہے. اچھا ہاں یہ آیت صحیح. تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے وہ شرک کر سکتا ہے؟ جی ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہو, اللہ تعالیٰ کو مالک مانتا ہو, لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہو, اوروں کے آگے بھی ماتھا ٹیکتا ہو, اوروں کے آگے بھی نظر نیاز کرتا ہو. ٹھیک ہے, ایسا ممکن ہے, ایسا ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبروں پر بھی جاتے ہیں, قبر پرستی بھی کرتے ہیں. آگے پڑھیں, حدیث پڑھیں سر. آگے آیت نہیں آپ کے پاس؟ نہیں حدیث ہے. نہیں اسی آیت کی کنٹینیوشن. نہیں اس آیت کے نیچے حدیث ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بات تو یہ کی کہ صحابہ نے اس آیت کو لغوی اعتبار سے سمجھا, لیکن یہ لغوی اعتبار اس کا غلط نکلا. صحیح بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی ہے. ویسے اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن کی اصطلاحات, قرآن کے الفاظ کو سمجھنے میں جو بائی ڈیفالٹ ہے, جو اصل ہے وہ شرعی معنی ہے نہ کہ لغوی معنی. یعنی صلاح یہ لفظ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. اس کا اصطلاحی یا شرعی معنی کیا ہے؟ نماز, جو کہ تکبیرہ تحریمہ سے شروع ہو اور تسلیم پر ختم ہو. ٹھیک ہے, جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت. تو اگر کہیں بھی قرآن میں صلاح لفظ ذکر ہے تو بائی ڈیفالٹ اصل یہی ہے کہ اس کا شرعی معنی مراد لیا جائے, الا یہ کہ دلیل ہو لغوی معنی لینے میں, کیونکہ قرآن شریعت ثابت کرنے کے لیے اتارا گیا, لغت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا ظلم یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہم کیا ہوگی, بائی ڈیفالٹ وہی تعریف ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, الا یہ کہ اگر دلیل نہ ہو تو پھر لغوی تعریف لے لیں, الا یہ کہ دلیل ہو تو پھر ہم لغوی تعریف لیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, خالص اللہ کو پکارتے ہیں, اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اسی کے آگے رکوع کرتے ہیں, اسی کے نام پہ نذر و نیاز کرتے ہیں, اسی سے استغاثہ استعانہ, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر ان کے لیے 2 فضیلتیں ہیں. پہلا ان کے لیے امن ہے اور دوسرا ان کے لیے ہدایت, وہ ہدایت یافتہ ہے. امن ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں اس کو کوئی پریشانی تکلیفیں نہیں ہوں گی, امن ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ان کو پریشانیاں نہیں آتی, اس کا مطلب یہ کہ پریشانی کو وہ پریشانیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں. پریشانیوں میں بھی ان کو ایک سکون ہوتا ہے.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جہاد کرتے تھے، جی ہاں کرتے تھے. پریشانی آتی تھی جہاد میں، سب سے بڑی تکلیفیں جہاد میں آتی ہیں. تو صحابہ کو جہاد میں نیند کیسے آ رہی ہوتی تھی؟ رحمت برکت احد کے موقع پر، احد کے موقع پر فرماتے ہیں صحابہ کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی، اتنی نیند آ رہی تھی، اتنی سکینت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نازل فرما دی تھی. تو پریشانیاں آتی ہیں لیکن پریشانیوں میں سکینت آتی ہے، پریشانیوں میں ہی ایک لذت ہوتی ہے. تو جب آپ کو پریشانیوں میں لذت ملے، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کرنے کا موقع ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن ہے. یہ بندہ ڈپریس نہیں ہو سکتا پھر. ٹھیک ہے، ڈپریشن تو وہاں آتا ہے نا کہ جہاں پہ وے آؤٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی جوڑا کہ جو عہد میں تھے، احد میں تھے، کہ تکلیفیں ہے صحابہ تمہیں بھی آئی، ان کو بھی آئی، لیکن تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے اور وہ تو اللہ سے امیدیں نہیں لگا کے بیٹھے تھے. یعنی ان کے لیے وے آؤٹ تھا، تمہارے لیے وے آؤٹ نہیں تھا. تمہاری تکلیفوں میں ہی لذت تھی، ان کی تکلیفوں میں لذت نہیں تھی. وہ ڈپریس ہو گئے تھے، بالکل بے معنی ہو گئے تھے. یعنی جب کافر کو تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، بے معنی حقیقی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یعنی اب میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں، اور اس کو سوسائڈ وغیرہ کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل فضول بیکار ہو گیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب مومنٹ ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس کے لیے ایک وے آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ اصل ڈپریشن وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اس ڈپریشن میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ پر توکل اس کا مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مزید قوی ہوتا ہے. صحیح ہے، مطلب منہج پر استقامت نصیب. جی جی، ایسا نہیں تکلیفیں نہیں. تو امن یہاں پہ مراد یہ کہ امن، یہ مراد ہے. امن کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیفیں پریشانیاں اس کو آتی ہی نہیں، اس طرح سے آتی ہیں بلکہ زیادہ آ سکتی ہیں، لیکن ان تکلیف پریشانیوں میں اس کو اتنا امن اور سکینت اور سکون ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. جی، تو یہ جو ہے بڑا ایک امن میں ہوتا ہے جو توحید پر ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے امن ہوتا ہے. آخرت میں امن یعنی میدان محشر میں پورے صراط پر، وہاں پہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا اس میں اس کے لیے امن ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، یہ جو قیامت والا دن ہے وہ کافروں پر بہت سخت ہوگا لیکن مومن پر بہت آسان ہوگا. مومن پر یہ دن بہت آسان ہوتا ہے. اسی لیے پہلے وہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انت السلام ومنک السلام. جی جی، اسی لیے اب تو اس کے لیے توحید پرست جو ہوتا ہے، جس نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہوتی، اس کے لیے پہلا تو یہ اس کے لیے امن یعنی سکینت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. سکینت سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہے سکینت؟ کیا ہوتی ہے یہ امن، سکینت، اطمینان کیا ہوتا ہے؟ سکون قلب ہوتا ہے، مطلب سکون قلب کو اور تھوڑا سا پر وہ ڈیفائن کریں. دین پر، اسلام پر، شریعت پر وہ اطمینان. مائک لے، مائک جو بھی بولا مائک لے. ہوگا ہوگا. جی مائک لیں. کیا ہوتی ہے سکینت؟ مطلب انسان کو پریشانی اگر آتی ہے اور وہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ رہا ہے تو وہ بیسیکلی سکینت اس کی یہ ہے کہ وہ مشکلات پر صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے. سکینت اس کی یہ اس کا دل ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اضطراب اور کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا. اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ ایک تنگی ہوتی ہے نا سینے میں، تنگی. ایک انسان آپ دیکھو کہ بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، اس کو کبھی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا، کبھی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ اضطراب بالکل اس کا دل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. اس سے پہلی والی آیت کیا ہے؟ کوئی ہے حافظ؟ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ بہت جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، بہت چیخو پکار اور بہت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اِلَّا الْمُصَلِّينَ،
سوائے نمازیوں کے وہ ایسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ ایسے نہیں ہوتے. یعنی وہ ان کا دل سکون میں ہوتا ہے, ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, باوقار, ایک اسٹیٹ آف ہیپینس میں ہوتا ہے, بالکل ایک ملائم دل, اسموتھلی چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حالات کو برے حالات درپیش ہوتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو کے بالکل جو ہے وہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے, نہیں, بالکل ایک اسموتھلی اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بھی فرمایا کہ انسان جو ہے بڑا جزا مزا کرنے والا ہے, بڑی کمپلینس کرنے والا ہے, بالکل صبر بے صبر ہے, الا المصلین, مگر نمازیوں کے. تو اگر آپ دیکھیں کہ میں نمازوں پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوں تو پھر نمازوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو فضیلت ہے اس توحید کی وہ یہ ہے کہ وہم مہتدون, وہ ہدایت یافتہ ہوں گے, یعنی اس دنیا میں بھی ان کو ہدایت نصیب ہوگی. اور کیا مطلب دنیا میں ہدایت نصیب ہوگی؟ تو ہدایت پر تو ہیں, وہ توحید پر ہیں, توحید ایسی توحید ہے کہ ان میں شرک نہیں ہے. تو جب ہدایت پر تو آلریڈی ہے تو پھر وہم مہتدون کہ ان کو دوبارہ ہدایت ملے گی, یہ سوال یہاں بن سکتا ہے. یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے کہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. بھائی آپ مسلمان تو ہیں, توحید پر ہیں الحمدللہ, پھر آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے ہدایت دے, وہ ہدایت پر قائم رہیں گے, ہدایت پر قائم رہیں گے. ایک نام جواب ہے استقامت کی دعا ہے, یعنی ہدایت پر ثابت قدمی, اس کی تو گارنٹی آپ نہیں دے رہے نا. یعنی آپ جو ہدایت طلب کر رہے ہیں یعنی ہدایت پر ثابت قدمی ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت میں مزید اضافہ. آپ کیا کامل درجے پر پہنچ گئے ہدایت کے؟ نہیں, آپ مزید, جیسے کہ اور سورہ کاف میں آتا ہے نا کہ وزدناہم ہدی, ہم نے ان کو ہدایت میں مزید بڑھا دیا. وزدناہم ہدی, تو ہدایت میں مزید بڑھایا جاتا ہے. تو جب ہم ہدایت آلریڈی ہدایت یافتہ ہدایت کا سوال کر رہا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک تو ہدایت پر استقامت, دوسرا ہدایت میں مزید اضافہ. تو لہٰذا جو لوگ توحید پر ہوں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, ان کی ہدایت میں استقامت بھی ہوتی ہے اور مزید ہدایت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے ایمان, چونکہ یہ شرک نہیں کرتے تھے, توحید پر تھے, تو ہم نے ان کی ہدایت میں مزید بڑھا دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا, یعنی وہی امن والی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن دیکھیں کس طرح سے ایک آیت, کچھ آیات دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہیں. اصحاب کہف میں بھی یہی بات ذکر ہے مختلف الفاظ میں کہ ہم نے ان کے دلوں کو ربط یعنی باندھ دیا مطلب مضبوط کر دیا, بالکل اب وہ پختہ ہو گئے, اطمینان میں آ گئے. ٹھیک ہے, ریلیکسیشن کی اسٹیٹ میں ہے, اب وہ ہل نہیں رہے, یہاں سے وہاں نہیں ہو رہے, منافقوں کی طرح کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں, ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ وہ ایک ٹرینکویلٹی میں ہے, اسٹیٹ آف پیس اینڈ ہیپینس میں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ اصحاب کہف کا, یہاں پہ وہی بات امن کے لفظ سے یہاں پہ ہمیں بتائی. ٹھیک ہے, اور وہم مہتدون کو اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کو ہدایت میں مزید بڑھا دیا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح سے کنیکشن چل رہا ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. پہلی جس کو کہتے ہیں ہدایت رشد, یعنی وہ ہدایت کے جس میں راستہ دکھایا جائے. دوسری ہدایت توفیق کراتی ہے. پہلی ہدایت رشد ہے, دوسری ہدایت توفیق ہے. ہدایت رشد یہ ہے کہ مثالی طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کون سا راستہ صحیح ہے, میں آپ کو کہوں یہ راستہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں کون سا راستہ صحیح ہے, میں آپ کو اٹھا کے اس صحیح راستے پہ ڈال دوں, یہ ہوتی ہے ہدایت توفیق. ہدایت رشد نبی بھی دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت رشد دی ہے, نبی بھی دے سکتے ہیں, مومنین بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہدایت توفیق صرف اللہ دے سکتا ہے. چلا دینا, جما دینا. ہاں, تیز تو نہیں چل رہا ہے, اگر چل رہا ہے تو کوئی بتائے ہمیں. تیز تو نہیں جا رہے, کچھ چیزیں بہت ساری کور کرنے کی ہوتی ہیں, تو لہٰذا آپ کو نہ میں زیادہ بورڈ پہ پڑھاؤں گا, ایئر ون میں تو ایک کنیکشن کے لیے اور ایک تفہیم کے لیے
بورڈ پہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا. اب چونکہ کانٹینٹ تھوڑا سا زیادہ ہے اور ہمارے پاس ایک ہی سیمسٹر ہے اور 2 پیریڈز ہیں ہفتے میں, تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ کور کرنا ہے. تو میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا. آپ نے کرنا ہے ایسے ہوگا کہ بلٹ پوائنٹس فارم میں جو ہم باتیں کریں وہ لکھنے اور پھر گھر پہ جا کے اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنا ہے. جو میں بول رہا ہوں آپ وہ پورا لکھ لیں اسی وقت, ایسا ہو نہیں سکتا. طریقہ یہ صحیح ہے بھی نہیں. بلٹ فارم میں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ان الفاظ کو آپ لکھ لیں اور پھر جب بعد میں کیا بلکہ اسی دن اس کو ریوائز کریں. جب ریوائز کریں تو مزید آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے جو آج میں نے پڑھا ہے اس کو مزید ایلیبوریٹ خود سے اپنی زبان میں کریں. کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ پتہ نہیں شاید آپ فرسٹ ایئر تو آپ کا ایم سی کیو تھا, تو میں پیپر دیتا ہی اس میں سے ہوں 80-90% میرا پیپر ہوتا ہی اس میں سے ہے جو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, جو کتاب میں موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ اکثر اسٹوڈنٹس کو شکایت رہتی ہے کہ آپ وہ کیوں دیتے ہیں جو آپ پڑھا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ عدل تو یہی ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ میں آپ سے پوچھوں. عدل یہ ظلم تب ہوتا ہے جو میں پڑھا نہیں رہا وہ میں آپ سے پوچھ لوں. عدل ان کے ساتھ ہوگا جو لوگ کلاس ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہیں. جو لوگ کلاس ریگولرلی اٹینڈ نہیں کر رہے اور وہ صرف بک پڑھ کے ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو پھر وہ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. جو کلاس روز اٹینڈ کر رہا ہے اور جو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کر رہا اور ایک مہینے میں ایک اٹینڈ کر رہا ہے اور اٹینڈنس بھی پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے مارک ہو جاتی ہے اس کی, دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اس کا بھی لوگوں نے طریقہ نکال لیا ہے کہ نوٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دے دیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تو پھر ہم اس سے آگے تو پہنچ نہیں سکتے. جی نہیں ایگزام عربک نہیں ہوگا. ہاں لیکن جو عربی نکات میں بتا رہا ہوں اس کو ذہن نشین رکھیں, اس کو ذہن نشین رکھیں, وہ آئے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھ لوں یہاں ظلم جو ہے وہ نکرہ ہے نفی کے سیاق میں, تو یہاں پہ جو ہے وہ ظلم سے مراد شرک کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں تو ظلم عام ہونا چاہیے تھا. یہ سوال آ سکتا ہے. اسی طرح ہم نے پچھلی کلاس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا, کون سی آیت پڑھی تھی؟ عبادت کے متعلق جتنی بھی ہم نے پڑھا تھا. تو اجتناب کے لفظ سے اجتناب ذکر کرنے کے خاص فائدہ کیا ہے جی, کس کو یاد ہے؟ ہاں اجتناب میں یعنی دور رہنے میں مبالغہ ہے جی. یہ یعنی اجتناب, لفظ اجتناب میں کیا خاص فائدہ ہے, یہ ایسا سوال آ سکتا ہے. اس طرح کے سوالات آتے ہیں. بہرحال ابھی بہت ٹائم آپ لوگوں کو, تو آگے چلتے ہیں. بات یہ کر رہا تھا کہ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے, ہدایت رشد اور ہدایت توفیق. ہدایت رشد یہ ہے کہ صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کر دینا. ہدایت توفیق یہ ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ اٹھا کے ڈال دینا. تو اٹھا کے ڈال دینا یہ توفیق کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ نبی بھی نہیں دے سکتے. اسی لیے ایک جگہ قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے نبی آپ جس کو چاہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت. اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص سے کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے, بہت حریص سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کی حکمت, اللہ کی واقعی اللہ کی حکمت ہے یہ. مطلب اللہ اتنا غنی ذات ہے کہ نبی کے کلوز ریلیٹو کی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت سے وہ پرواہ نہ کرے, اور اتنا غنی ذات ہے فعال لما یرید, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. نبی کے بیٹے کو بھی وہ اسلام کی دولت سے, نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام کی دولت سے نہ نوازے. نبی کے بیٹے کو اس کے بچپن میں اس کو فوت کر دے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونی تھی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس سے ہوئی بھی, آنسو بھی جاری ہوئے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اتنی غنی ذات ہے, جو چاہتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے. لیکن جو کچھ کرتا ہے وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے, عبث اور فالتو اور فضول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے نبی سے بھی کچھ بھی کر لے, نبی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر لے, اس کے بیٹے کو چھین لے, اس کے بیٹے کو توفیق نہ دے, اس کے بیوی کو ہدایت کی توفیق نہ دے, لوط علیہ السلام,
تو یہ ہم مثالیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ حیران ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنی, اللہ تعالیٰ کا نام ہے غنی, بے پرواہ ذات ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں لیکن اپنے نیک بندوں سے وہ محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرتا ہے تو وہ انڈر پریشر آ جاتا ہے. لوگ جو وسیلے ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وسیلہ پیش کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انڈر پریشر آ جائے گا اور نبی کی محبت کی خاطر ہمیں ہماری دعا قبول کر لے گا. آپ دیکھیں تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غنی ذات ہے اللہ تعالیٰ کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بہرحال بات کہاں سے نکلی تھی, پوائنٹ پہ ہدایت توفیق. جی ہدایت توفیق اور ہدایت رشد. تو ہدایت رشد یہ ہے کہ نشاندہی کر دینا صحیح ہمارا راستے کی. اور ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ بھی اٹینٹو نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں, اور ایک جگہ نفی آئی ہے کہ آپ اس کو جس کو پسند کریں, جس سے محبت کریں, آپ نہیں ہدایت دے سکتے. ہدایت صرف اللہ کے ذمہ ہے. تو جہاں پہ نفی کی ہے وہاں پہ ہدایت توفیق مراد ہے, جہاں پہ ثابت کیا ہے وہاں پہ ہدایت رشد مراد ہے. صحیح ہے. یہ دونوں آیتیں کون سی صورت میں ہیں ہدایت والی, اللہ عالم, میں حافظ نہیں ہوں. ویسے اگر حافظ بھی ہوتے ہیں آج کل تو ان کو کون سی آیت نمبر پتا ہوتا ہے. تو اگر جس کو پتا ہے وہ لکھ لے, وہ یہاں پہ چیٹ باکس میں لکھ دیں. جی ام فرقان آپ کا سوال ہے, آپ سوال کیجیے. آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے, جس کا ہاتھ ریز ہوا میں یہ سمجھوں گا کہ سوال ہے اسے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. جی جی کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ پڑھے. یہ پڑھ لیتے ہیں سر. نہیں, ایک سب کو پڑھانا ہے, آگے ٹریننگ کرنی ہے اس کی پڑھنے کی, بہت ضروری ہے. جی پڑھے. عبادة بن صامت رضي الله عنه. عبادة بن صامت. جو عبادہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ کتاب مربوطہ آگے میں آ رہا ہے, اس لیے یہ عن جو کہ حرف جر ہے, اس کی وجہ سے یہ مجرور تو ہے, لیکن یہ مجرور جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فتح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الجنة مفعول به ہے, مفعول به پڑے گا. تو جی آگے کیا ہے, اخرجہ اس میں تسنیہ کی ضمیر دکھ رہی ہے. اخرجہ جیم کے بعد الف آ رہا ہے, یہ تسنیہ کی علامت ہے. اخرجہ شیخ کہاں اخرجہ نہیں آپ کو علامات کہاں من العمل, اس کے بعد کیا ہے ولها في حديث. یعنی یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اچھا مائک کلوز رکھیں پڑھتے ہوئے, کافی ڈسٹربنس آتی ہے اس میں آن لائن اسٹوڈنٹس کو. ولهم في حديث. یہاں تک ہم یہ حدیث پڑھ دیکھ لیتے ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ, جو شہادت دے, جو گواہی دے. کس چیز کی گواہی؟ ان چار چیزوں کی گواہی جو آگے آ رہی ہے. پہلی گواہی, جو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ,
جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلی گواہی ہے۔ دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری گواہی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القا کیا، ڈالا، وروح من، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روح ہے، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مندرجہ ذیل گواہیاں دیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کا اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا رسول ہونا، کلمہ کن سے پیدا ہونا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور یہ کلمہ کن جو ہے مریم کی طرف القا کیا تھا، وروح من، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، یہ ہم آئیں گے اس کا کیا معنی ہے، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ والجنت حق والنار حق، اور تیسری گواہی یہ دے کہ جنت برحق ہے، میں 100% شور ہوں اس بارے میں، جنت برحق ہے۔ 0.01% کے اگر شک آ گیا تو یہ شک والا ایمان ہو گیا آپ کا، اور یہ ایمان قابل قبول نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، یہ چار گواہیاں جب دے گا انسان، چار گواہیاں ہوئی نا، لا الہ الا اللہ کی شہادت، محمد رسول اللہ کیا اس کے بندہ اور اس کے رسول ہونے کی شہادت، عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ اس کے رسول ہونے کی شہادت، اور اللہ کے کلمہ اور روح ہونے کی شہادت، چوتھی گواہی جو ہے وہ جنت اور آگ برحق ہے۔ یہ چار گواہیاں جو شخص دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، چاہے اس کو جو بھی عمل ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑی اہم حدیث ہے، بات شروع کرتے ہیں اس پہ، جہاں بات ختم ہوئی پھر سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ من شہیدہ، جو شخص گواہی دے، جو شخص گواہی دے، شہیدہ گواہی دے، یہ نہیں کہا من قالا، جو کہے، جو زبان سے کہہ دے صرف نہیں، بلکہ کیا تھا جو گواہی دے۔ گواہی کب دی جاتی ہے؟ گواہی علم کی بنیاد پر دی جاتی ہے، یعنی میں اگر جج کے سامنے گواہی دے رہا ہوں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے تو میں ٹیسٹیفائی تبھی کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہوگا، پختہ علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہی کے لیے علم شرط ہے، تو یہ چار چیزوں کی گواہی کے لیے پختہ علم شرط ہے، you have to be certain about it۔ علم کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، علم وہ ہوتا ہے جو کہ سرٹن ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک و شبہات نہ ہو، علم یہی ہوتا ہے نا۔ وہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں شک ہو، لیکن علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ 100% شور ہو۔ تو جب آپ توحید پر 100% شور ہوتے ہو تبھی آپ گواہی دے سکتے ہو، کسی بھی چیز میں آپ گواہی کب دے سکتے ہو؟ جب آپ 100% شور ہو، یعنی علم ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم کے لیے علم اور عمل لازم ملزوم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم ہو اور عمل نہ ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل ہو اور علم نہ ہو۔ جب آپ کو اللہ کی توحید اور اللہ کے رب ہونے کا علم ہوگا تبھی تو آپ عمل کرو گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب پتہ نہیں اللہ کون ہے اور آپ عمل کرنا شروع کر دو؟ تو عمل بغیر علم تو نہیں آتا، اور جب علم ہوتا ہے، واقعی علم ہوتا ہے، تو پھر عمل آتا ہے۔ سوال کریں، اس کو میں پورا کر لوں، شہیدہ کے معنی کو میں آپ کو اس کو دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم، شہادت دینے سے پہلے علم ہونا لازمی ہے، اور علم کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صرف محض اقرار سے بات نہیں چلے گی، بلکہ علم ہوگا اور اس کی بنیاد پر عمل ہوگا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ، یعنی آپ بالکل 100% شور ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے عمل سے ثابت بھی کرو گے کہ خالص اسی کے آگے جھکو گے، اسی سے مدد طلب کرو گے، یہ عمل ہے۔
جی آپ سوال کر رہے تھے, مائک پہ کریں. نہیں جا رہا مائک پیچھے. آپ اگلی کلاس سے جو ہے ایک ساتھ آگے بیٹھے ہیں. جی میں آپ کا سوال دوہرا دیتا ہوں. سوال جو ہے وہ یہاں بھی یہ کیا گیا ہے کہ پھر بلائنڈ فیتھ کا کیا معنی ہے, اندھا دھند ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سوال نماز پڑھتے رہو, قانون یقین نہیں ہوتا, بس نماز پڑھنی ہے, بس عمل پہ عمل. یہی ہم نے بتایا تھا نا کہ کلاس میں جب شروع میں نے بتایا تھا کہ علم وہ چیز ہے جو عبادات اور عادات میں فرق کرتی ہے. یعنی عادت کو عبادت بنانے والی جو چیز ہے وہ علم ہے. ٹھیک ہے, تو علم ہونا ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, بے شک علم رکھ لو, جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. علم پہلے ہے. ٹھیک ہے, علم جو ہے وہ قول سے پہلے ہے. یہ امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے. تو علم ضروری ہے قول سے پہلے. ٹھیک ہے, اور قول, علم اور عمل یہ تینوں ضروری ہے شہادت کے لیے. صحیح عمل. تو شہادت میں یہ معنی ہے کہ اس میں عمل بھی آ جاتے ہیں اور اس میں علم بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ شہادت پر بحث ہو چکی. چلو اگلی کلاس میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک. اور میں اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے, یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.